بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ حضرت زینب رضی اللہ اولاد محمد مصطفیٰ، پیج ہے 249۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر بھی۔ حضرت زینب رضی اللہ اہل سیر کا اتفاق ہے کہ لڑکیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ زبیر بن بکار کا قول ہے کہ حضرت قاسم کے بعد پیدا ہوئیں، لیکن ابن کلبی کے نزدیک حضرت کی سب سے پہلی اولاد حضرت زینب ہی ہے۔ 62 سے 10 برس پہلے جب حضرت محمد مصطفیٰ کی عمر 30 سال کی تھی، پیدا ہوئیں۔ حضرت نے جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو اہل و عیال مکہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت زینب کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع بن لقیط سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں ابو العاص گرفتار ہو گئے۔ جب رہا کیے گئے تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ مکہ جا کر حضرت زینب کو بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ ان کو مدینہ کی طرف روانہ کیا، کیونکہ کفار کے تعرض کا خوف تھا۔ کنانہ نے ہتھیار ساتھ لے لیے تھے۔ مقام ذی طویٰ پر پہنچے تو کفار قریش کے چند آدمیوں نے تعقب کیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب کو نیزے سے زمین پر گرا دیا۔ وہ حاملہ تھیں۔ حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ نے ترکش سے تیر نکالنے اور کہا کہ اب کوئی قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا۔ لوگ ہٹ گئے تو ابو سفیان سرداران قریش کے ساتھ آیا اور کہا کہ تیر روک لو، ہم کو کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈال دیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد کے ہاتھ سے جو مصیبتیں پہنچی ہیں تم کو معلوم ہے۔ اب اگر تم اعلانیہ ان کی لڑکی کو ہمارے قبضے سے نکال لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم کو زینب کے روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب شور و ہنگامہ کم ہو جائے اس وقت چوری چھپے لے جانا۔ کنانہ نے یہ رائے تسلیم کی اور چند روز کے بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ زید بن حارثہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا تھا، وہ بطن یا حج میں تھے۔ کنانہ نے زینب کو ان کے حوالے کیا، وہ ان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ حضرت زینب مدینہ میں آئیں، اپنے شوہر ابو عاص کی حالت شرک پر چھوڑا اور ابو العاص دوبارہ ایک سریہ میں گرفتار ہوئے۔ اس وقت بھی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی۔ مکہ جا کر انہوں نے لوگوں کی امانتیں حوالے کیں اور اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ حضرت زینب نے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھا، اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہو گئی۔ وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب دوبارہ ان کے نکاح میں آئیں۔ ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوا، لیکن دوسری روایت میں جدید نکاح کی تصریح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اگرچہ اسناد کے لحاظ سے دوسری روایت پر ترجیح ہے، لیکن فقہاء نے دوسری روایت پر عمل کیا ہے۔ ناظرین، اس کا اگلا حصہ ہم ویلاگ نمبر 4 میں پیش کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ کچھ تھوڑی تحریر لمبی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اس میں پیش کریں گے۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے،
میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔